پانی پت کی تیسری لڑائی افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی اور مراٹھا سلطنت کے سپہ سالار سداشو راؤ باؤ کے درمیان 14 جنوری 1761 کو دہلی سے 60 میل دور شمال میں واقع پانی پت کے تاریخی مقام پر لڑی گئی۔ احمد شاہ ابدالی ایک سچا اور کرا، نیک سیرت، صالح اور دلیر مسلمان حکمران اور تجربہ کار جنگجو اور سپہ سالار تھا۔ احمد شاہ ابدالی جدید افغانستان کے بانی تھے۔ افغانی آپ کو احمد شاہ بابا کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ مرہٹے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ مرہٹے جنگجو اور بہادر لوگ تھے۔ مرہٹے سکھ اور دیہاتی ہندو ساتھ مل گئے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، یعنی پہلے افغانوں کو پنجاب سے پھر مغلوں کو دہلی سے نکالنا۔ اسی طرح وہ ہندوستان سے اسلامی سلطنت کی ہر علامت کو ختم کر کے مرہٹا اور خالصہ راج قائم کرنا چاہتے تھے۔ مرہٹوں نے درجنوں جنگوں میں مغلوں کو شکست دی۔ شہزادے جانشینی کی جنگیں لڑتے رہے اور مرہٹے اپنی فوجی طاقت بڑھاتے رہے۔ مرہٹوں نے 1758 میں پنجاب کے اہم شہر امرتسر، پھر اسی سال لاہور، پشاور اور اٹک تک کے علاقے فتح کر لیے۔ پنجاب سے افغانوں کے مکمل انخلاء اور پشاور پر قبضے کے بعد مرہٹوں کی ہمت بڑھ گئی۔ مرہٹوں کے سربراہ بالاجی پیشوا نے اپنے مرکز پونا میں تمام مرہٹے سردار جمع کر کے اپنے اقتدار کو عروج تک لے جانے، زوال پذیر مغل سلطنت سے جلد از جلد نجات حاصل کرنے اور احمد شاہ ابدالی کا زور ٹوٹنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا مشاورتی اجلاس طلب کیا۔ اجلاس کے دوران سپہ سالار باؤ نے پرجوش لہجے میں کہا، محمود غزنوی کے حملوں سے ہمارے دلوں پر جو زخم لگے وہ صدیاں گزر جانے کے باوجود اب تک مٹے نہیں۔ ہم سومنات کی مورتی کی بھی عزت ہی نہیں بھولے۔ آج ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لے سکے۔ سومنات کی مورتی ہم شاہ جہان کی تعمیر کردہ جامع مسجد دہلی کی ممبر پر نصب کریں گے اور افغانستان میں گھس کر محمود غزنوی کا مقبرہ مسمار کر دیں گے۔ احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کے اس سیلاب کا علم ہو چکا تھا جو پونا سے پنجاب کی طرف امڑ رہا تھا۔ اب تک اسے اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اسے تحریر فرمایا، مرہٹوں کو شکست دینا آسان کام ہے، شرط یہ ہے کہ مجاہدین اسلام کمر کس لے۔ در حقیقت مرہٹے تعداد میں زیادہ نہیں، مگر دوسرے بہت سے گروہ ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ مرہٹا قوم طاقتور نہیں ہے، ان کی توجہ بس اپنی افواج جمع کرنے پر ہے، جو تعداد میں چیونٹیوں ٹڈیوں سے بھی زیادہ ہو۔ جہاں تک شجاعت اور عسکری ساز و سامان کا تعلق ہے وہ ان کے پاس زیادہ نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے ان جذباتی اور فکر انگیز خطوط سے ابدالی کی ہمت کو بڑھا دیا، جس کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی ستمبر 1759 میں قندھار سے 15,000 سواروں کے ساتھ مرہٹوں اور سکھوں کے فتنے کو ختم کرنے کی مہم پر ہندوستان روانہ ہوئے۔ راستے میں تیمور شاہ، جو احمد شاہ ابدالی کا بیٹا تھا اور سابق حاکم لاہور، جہان خان اپنے نپرے کے ساتھ اس سے آ ملے اور سپاہی 30,000 تک پہنچ گئے۔ پنجاب کے نئے مرہٹا حاکم نے افغان لشکر کی آمد کا سن کر لاہور خالی کر دیا اور سکھ پنجاب سے بھاگنے اور چھپنے لگے۔ احمد شاہ مرہٹوں سے فیصلہ کن جنگ میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اسے دہلی پہنچ کر مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے اس قدیم مرکز کو مرہٹوں کی لوٹ مار سے بچانا تھا۔ وہ شاہ عالمگیر ثانی کی اقتدار کو بھی مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ 1760 کا پورا سال تقریباً مرہٹوں اور احمد شاہ ابدالی کے بیچ جھڑپوں میں گزرا۔ مرہٹے کسی میدان میں اپنی پوری طاقت سامنے نہ لائے۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان میں نئے اتحادیوں کی تلاش جاری رکھی اور اپنی طاقت کو مقامی سرداروں اور نوابوں کی مدد سے بڑھانے میں کامیابی حاصل کی۔ روہیلا سردار احمد خان بنگش سپہ سالار سمیت احمد شاہ بنگش نامور شجاع الدولہ نے 10,000 سپاہی پیش کیے۔ کچھ دنوں بعد قندھار سے 10,000 مزید تازہ دم سپاہی آ گئے۔ اسی طرح فوج کی تعداد 60,000 تک پہنچ گئی۔ مرہٹا سردار یہ کامیابیاں دیکھ کر سخت پریشان تھے۔ آخرکار 3.5 لاکھ مرہٹوں کا سیلاب پونا سے نکل کر جون کو گوالیار پہنچا۔ جولائی کی وسط میں یہ لشکر آگرہ پہنچا، جہاں مرہٹا سالار راؤ ہولکر اور جاٹو کا سردار سورج مل بھی اپنے فوجوں کے ساتھ ان سے آ ملے۔ برسات کا موسم تھا، دریائے جمنا طغیانی پر تھا اور ابدالی فوج مرہٹا فوجوں کو دہلی کی جانب پیش قدمی سے روکنے کے لیے دریا عبور نہیں کر سکتی تھی۔ 22 جولائی 1760 کو مرہٹوں نے مغلوں کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا۔
شاہی خزانے میں انہیں کوئی خاص دولت ہاتھ نہ لگی، اس لیے کہ مغل حکومت کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے لال قلعہ دہلی کی سونے کی چھت اتروا کر اپنے لیے سونے کے سکے بنوائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دہلی کی شاہی مسجد کی ممبر پر رام کی مورتی رکھیں گے، جس سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ باؤ کے ساتھ 3 لاکھ افراد کا لشکر دہلی میں 1 ماہ کے قیام کے دوران خوراک و رزق کی کمی کا شکار ہو گیا۔ ستمبر کے آخر میں باؤ نے فوج کو لے کر گنج پورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کا بے درد سے قتل عام کیا اور خوراک و رزق سمیت سب کچھ لوٹ لیا۔ احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر مراٹھوں کی قبضے کی خبر بڑے تحمل کے ساتھ سنی۔ وہ جانتا تھا کہ مراٹھوں سے عنقریب کھلے میدان میں بدلہ لیا جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے زندگی بھر اپنی قوم کی ایسی تذلیل نہیں دیکھی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے دریا کے طغیانی کو نظر انداز کرتے ہوئے فوج کو پار کرنے کا حکم دیا، مگر دریا کی موجیں بہت تیز تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے ایک تیر لیا، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کر کے اس پر دم کیے اور تیر دریا کی ظالم موجوں میں پیوست کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا جوش دم توڑنے لگا۔ مجاہدین کی مسرت کا عالم دید نہیں تھا۔ وہ تکبیر کے نعرے بلند کر کے ترتیب کے ساتھ گھوڑے جمنا کے لہروں میں ڈالتے گئے۔ ابدالی خود بھی موجوں میں اتر گیا۔ دوسری طرف مراٹھے یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ مجاہدین اسلام پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ 2000 مسلمان ڈوب گئے اور 58,000 جانبازوں سمیت شام سے پہلے ابدالی دریا پار اتر چکا تھا۔ سداشیو باؤ دہلی واپس آ کر فتح کا جشن منا رہا تھا کہ اچانک احمد شاہ ابدالی کی دریا عبور کرنے کی اطلاع ملی۔ اس نے پوری طور پر دہلی سے کوچ کیا اور پانی پت کی طرف ہٹنے لگا، کیونکہ اس کے لاکھوں سپاہیوں کی سب بندی پانی پت کی وسیع میدان کی سوا کہیں نہیں ہو سکتی تھی۔ باؤ 29 اکتوبر 1760 کو اپنے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچا۔ احمد شاہ ابدالی دریا جمنا کو عبور کر کے تقریباً 16 میل کا فاصلہ طے کر کے باؤ کے لشکر کے سامنے آن پہنچا تھا۔ یہ پانی پت کا وہ تاریخی میدان تھا جہاں 1526 میں بابر اور ابراہیم لودھی کی معرکے نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی تھی۔ پانی پت کا یہ میدان ایک بار پھر ایک نیا باب دیکھنے والا تھا۔ ایک طرف ہندوستان کی تمام باطل قوتیں اب یہاں جمع تھی، تو دوسری طرف اس سیلاب کے مقابلے میں مٹی بھر مسلمان جان باز تھے۔ پانی پت کے میدان میں دونوں فریق تقریباً 5 میل کا فاصلہ رکھ کر پڑاؤ ہوئے تھے۔ 2 ماہ تک دونوں فوجوں میں کئی چھوٹے بڑے جھڑپیں ہوئی۔ مراٹھے فوج خوراک و رزق کی کمی اور تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے بغاوت پر اترنے والی تھی کہ باؤ نے ابدالی کو صلح کی پیشکش کی اور پس پردہ جنگ کے لیے اپنے لشکر کو تیار کر دیا۔ نواب شجاع الدولہ مان گیا، مگر دہلی کے نواب نجیب الدولہ نے اسے انکار کیا اور کہا، مراٹھے دہلی کے لال قلعے پر قبضہ کر چکے ہیں، گجپورہ کے 20,000 افغانوں کے خون میں ہاتھ رنگ چکے ہیں۔ آج اگر ہم نے صلح کر لی تو کل کو بادشاہ سلامت کے افغان واپسی کے بعد یہ تازہ دم افواج کے ساتھ مسلمانوں پر یلغار کر دیں گے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں گے۔ یہ اہم مشاورت پانی پت کے میدان پر 13 اور 14 جنوری کی درمیانی شب ہو رہی تھی۔ نجیب الدولہ کی حقیقت کشا تقریر نے سب کی آنکھیں کھول دی۔ احمد شاہ ابدالی کو بھی اطمینان ہو گیا کہ فیصلہ میدان جنگ میں تلوار کی دار ہی سے ہوگا۔ تاہم انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ باؤ کا پیغام صلح بدنیتی پر مبنی ہے۔ صبح ہوئی تو حالات بدلتے۔ باؤ کے لشکر پیش قدمی کر رہے تھے۔ احمد شاہ تیزی سے اپنے خیمے سے باہر نکلا، بدلتے حالات کا جائزہ لیا اور فوری طور پر فوج کو فوراً تیار ہونے کا حکم دیا۔ افغان سپاہی جو بے خبر سو رہے تھے یکدم بیدار ہوئے اور حیرت انگیز طور پر چند لمحوں میں اسلحوں سمیت سب آرا ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی کی افغان لشکر کی تعداد 26,000 گھوڑوں سواروں پر مشتمل تھی۔ ان کے ساتھ مسلمان امراء روہیلہ نجیب الدولہ، دواب کے افغان اور اود کے نواب شجاع الدولہ کے 40,000 پیادہ اور گھوڑ سوار سپاہی تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے 66,000 سپاہیوں کی سب بندی کی۔ مقابلے میں مراٹھوں کے لشکر کی تعداد 3 لاکھ سے اوپر تھی۔ ایک مورخ لکھتے ہیں کہ مراٹھا فوج کی تعداد 5 لاکھ تھی۔ 14 جنوری 1761 کی صبح کو پانی پت کے میدان میں دونوں فوجوں میں گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ جنگ طلوع آفتاب سے شروع ہوئی جبکہ ظہر کے وقت تک ختم ہو گئی۔ روہیلا سپاہیوں نے بہادری کی داستان رقم کی۔ ابدالی فوج کی سپاہیوں کا رعب و دبدبہ مراٹھوں پر چھایا رہا۔ آخرکار زبردست لڑائی کے بعد سپہر کو مسلمانوں نے 3 لاکھ مراٹھوں کے سیلاب کو
کچل کر فتح حاصل کی۔ اس تاریخی جنگ میں 20,000 کے قریب مسلمان جانباز شہید ہوئے اور 1 لاکھ سے زیادہ مرہٹے مار کر جہنم رسید کیے گئے۔ 22,000 مرہٹے پکڑ کر قیدی بنا لیے گئے۔ 50,000 کے قریب باغنے اور بستیوں میں چھپنے کے دوران مارے گئے۔ بمشکل 1 لاکھ سے کم باغنے میں کامیاب ہوئے۔ مرہٹوں سے نفرت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مرہٹے شکست کھا کر بھاگے تو ان کا پیچھا کر کے انہیں مارنے والوں میں مقامی افراد کے ساتھ ساتھ عورتیں، بچے اور دیہات کے ہندو بھی شامل تھے، جسے بے دردی سے مارے اور لوٹے گئے تھے۔ اس جنگ میں مرہٹوں نے عبرتناک شکست کھائی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی جنگی میدان میں فتح حاصل نہ کر سکے۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں ہزاروں ہاتھی، اونٹ، گھوڑے اور لاکھوں نقد روپے اور مویشیاں حاصل کی۔ اس شاندار فتح کے بعد احمد شاہ ابدالی نے دہلی پہنچ کر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے شہزادہ علی گور کو دہلی کے تخت پر بٹھایا۔ مغل سلطنت ہی کو ہندوستان کی مسلمانوں کا وارث قرار دیا اور خود کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنے سے گریز کیا۔ احمد شاہ ابدالی نے تمام ہندوستانی امراء اور سرداروں کو ہدایت کی کہ مغل سلطنت کی وارث شاہ عالم ثانی کو ہندوستان کا بادشاہ تسلیم کرے۔ سلطنت دہلی کی اس انتظام کے بعد احمد شاہ ابدالی 2 ماہ بعد 20 مارچ 1761 کو دہلی سے واپس افغانستان روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم مسلم فاتح احمد شاہ بابا کی قبر کو نور سے بھر دے اور دعا ہے کہ ان جیسے لوگ مسلمانوں میں اور بھی پیدا ہو۔ آمین۔ دوستوں، امید ہے آج کی اس تاریخ ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پانی پت کی لڑائی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس طرح کی ایک تاریخی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔